بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے۔ شب قدر کی راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر جو ہے وہ ممکنہ طور پہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور نماز، نفل نماز ہم جتنا پڑھ سکیں کوشش کریں وہ پڑھیں، اور جو ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم جو بھی عبادت آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دعا کریں، خاص طور پہ دعا بہت زیادہ کریں، کہ دعا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آج کی تعلیم فضائل رمضان چیپٹر 2 پیج نمبر 672 سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنی ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو الا من تابہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید 2 وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے، اس لیے توبہ کا محقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کرے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یاد آ جائے تو اس سیاہ کار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجزہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی جتنی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ پاک سب کو پورا فرمائیے۔ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اور آئندہ کی زندگی میں گناہ سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کہ اللہ پاک ہمیں بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔